کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک سجے پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کر، میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا۔ میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہلو۔ اللہ اکبر، معاشرہ بدل گیا، حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بھر گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا۔ مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے، اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش۔ نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے، زندگی ایک سانس کو حضور نام وقف، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے، حضور کے نام کے لیے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرو، ماں کے اتنے زیادہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو ماں کے پیار کا آج تک کسی نے، یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو پورا کر، لیکن آج تک ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا آباد کر دیا۔ گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہو، اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ، لیکن ان چاشی زبان کے اندر رکھی۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کر پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جنم دیا ہے۔ جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، جس نے جنم اس کو پیار کیا، اس نے خلق کی اور اس کے تو اللہ کے حق غالب ہے۔ تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں معاف کرے گا، معاف کر تو اس کا کبھی بھی نہیں ملتا کہ جو ہے وہ اللہ پر سب سے حق، پھر رسول اللہ، پھر اس کے بعد ہم جس کا بھی حق مولا کائنات سے جماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حق پڑھایا، اس نے ہم تھوڑی سی عزت ملنے پر آہیں سر پہ نہیں رکھ لینے والے لوگ، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں، ماں کے چہرے پہ لات مار دیں، زندگی میں مداخلہ رشتہ بھی کریں۔ جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کے ساتھ شفقت سے پیش، کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش کوئی رشتہ۔ تو ہمارا دین یہی سکھا، دین رجال کے ہمیں یہ سکھا۔ بات ہے غلوف پیدا مغیات کی نادیدہ، اور آج سے قبل یہ بات حادثات کی نے کہا تھا، شناسی خفیراز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ابو بکر مقابل کھڑا، یہ خیال کی سازش ہے، یہ کتنے سینہ محمد عربی کی۔ ابو بکر بھی حضور کے ہیں، علی بھی حضور کے ہیں، عثمان بھی حضور کے ہیں، اصحاب بھی رسول کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے۔ ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں۔ ہم تو غلام ابن غلام ہیں، ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے۔ ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اور فرمایا، مسلم احمد کو روایت کی بلاغہ میں، یہلک فی رجلان محب مفرد، علی تیرا معاملہ، ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ایک نے فرمایا تیرا معاملہ، یہلک رجلان محب امتن وسطا، درمیانی امت ہو تم نے، ترازو کے پلڑے پورے کر کے عدل کے تقاضوں، ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں کو بکر بھی نظر نہ آئے، تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی، اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچنے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے، تم یوں اندھے ہو جاؤ، علی کا نام لیا جائے تمہارا